اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ فیملی ولاگر اور ان کی ویڈیو کا ہمارے بچوں کے اوپر اثرات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں ایک انسان کے لیے جو سب سے بڑی قیمتی سرمایہ ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ اس اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے ہو تو یہ اولاد ایک والدین کے لیے اس دنیا میں سکون کا باعث بن سکتا ہے اور راحت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس اولاد کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے نہ ہو تو یہ اولاد پھر ایک انسان کے لیے وبال جان بنتا ہے اور والدین اس اولاد کی وجہ سے پھر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت کا جہاں تک بات ہے تو اس میں ہمیں ہر ایک چیز کو نوٹ کرنا ہوگا اور اس میں ہر ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا چونکہ اس وقت ضرورت بن چکا ہے اور ہر بندے کی ہاتھ میں سوشل میڈیا آ چکا ہے اور موبائل لوگ استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا لوگ اس انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس سوشل میڈیا کے فوائد بھی ہے اور نقصانات بھی ہے۔ جہاں تک اس کے فوائد ہے تو وہاں اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے یا تقریباً مہینوں سے سوشل میڈیا پر فیملی ولاگر چونکہ ٹرینڈ پر ہے، افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ آج اس کا نام لینا میں اس کو اپنے لیے بے ادبی سمجھتا ہوں کہ فیملی ولاگر ہمارے معاشرے میں آج ایسی زہریلا چیزوں کو عام کر دیا گیا اور ہمارے معاشرے میں ایسی چیزوں کو عام کرنے کی کوشش میں ہے کہ جہاں ایک چیز گناہ ہوتا ہے، افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہے۔ فیملی ولاگر کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بے حیائی پھیلا رہا ہے اس وجہ سے آج میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ اس قسم کی گھٹیا لوگ ہیں کہ جن کے ہاں اسلام روحانیت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتا، وہ صرف مادیات کے پیچھے کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ اب اس قسم کی لوگوں کو سپورٹ کرنے والے، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا اور جہاں تک ریسرچ کی اور جہاں تک میں نے تحقیق کی تو اس میں اکثر مڈل طبقے کے لوگ اس فتنے کا شکار ہوئے ہیں اور ان کی ویڈیوز پر ویوز دیکھ اور ان کی ویڈیوز کو واچ کرنے والے یہ مڈل طبقے کی لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم اولاد کی تربیت کا سلسلہ ایک زمانے میں ایسے تھا کہ ہمارے گھروں میں بوڑھی دادیاں اور نانیاں یہ ہماری اولاد کو بٹھا کر ان کو قصے اور کہانیاں سناتے تھے، اور قصے اور کہانیاں ایسے ہوتی کہ اس میں کچھ نہ کچھ سبق ہوتا اور ہماری جو بچے ہیں اور ہماری جو اولاد ہے ان سے کچھ نہ کچھ تربیت حاصل کرتے۔ اب افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی قیمتی سرمایہ ہے اولاد، ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ اب جب والدین گھر میں آتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، تو اسی موبائل میں پھر اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو ذہن سازی کرنے والے ہیں اور اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو بے حیائی پھیلانے والے ہیں اور اس مختلف طرح کے لوگ اس سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ جب ہم ان کی نگرانی نہیں کرتا تو ہماری اولاد پھر ایسے لوگوں کو دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ لوگ صرف ان کے ہاں اسلام روحانیت یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا، بس یہ صرف مادیات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب مڈل طبقے کی بندہ اور مڈل طبقے کی بچہ جب ان کی گاڑیوں کو دیکھے گا، ان کی دولت کو دیکھے گا، ان کی آنے جانے کی سفر کو دیکھے گا کہ وہ اتنے بڑی خرچوں پر سفر کر رہے ہیں، تو سامنے والے شخص اور سامنے والے بچے کی ذہن پر اس کا نقشہ جما جاتا ہے، نقشہ چلاتے ہیں۔ اب مڈل طبقے کے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو مثلا ایک آئی فون موبائل ہے جو کہ ایک مڈل طبقے کے بندے کے لیے اس کا لینا بہت مشکل ہوتا ہے، جب وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ اسی کا آئیڈیا لے کے اسی کی ذہن سازی، اسی ویڈیوز کی وجہ سے ان کے ذہن پر ایک نقشہ بنتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہم بھی آج اس مرتبے پر پہنچ سکتے۔ لیکن میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ مشکل ہے کہ اتنے ہی مختصر عرصے میں آپ اس جگہ پر پہنچ جائے۔ اگر آپ پہنچ بھی جائے تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کہ بے حیائی کے ذریعے سے آپ کو ویوز ملے اور فضولیات کی وجہ سے آپ کو ویوز ملے
اور اپنی گھر والوں کو دکھا کر آپ کو ویوز ملے، بلکہ اگر آپ سوشل میڈیا کے شوقین ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آنا چاہتا ہے، تو آپ اپنی اندر مثبت کردار کو دیکھیں کہ میری اندر کون سی صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے میں سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہوں، تب آپ کی ویوز بھی بن سکتے ہیں۔ اسی فیملی ولاگر نے ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی قدر کو ختم کر دیا کہ جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ان پر ایسے اثر ہوئے گویا کہ آج کی ایک نوجوان اس کو دیکھ کر سوائے فضولیات کے اس کی زبان پر کچھ نہیں آتا، سوائے اس کی زندگی فضولیات کی طرف مائل ہونے کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اور اسی فیملی ولاگر نے ہمارے اس نوجوان اور طبقے کو اور ہماری بچوں کو اس داؤ پر لگا دیا، گویا کچھ بھی کرے ایک انسان، چاہے اس میں بے حیائی پلائے، چاہے گالیاں دے کسی کو، چاہے کسی کی گالیاں سنے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن صرف پیسہ کمانا مقصد ہے۔ اور اس کا زیادہ تر اثر اب پنجاب اور پنجاب کے آس پاس علاقوں میں بھی اب منتقل ہو رہے ہیں۔ ایک زمانے میں ہم اپنی بڑوں سے سنتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا نے اس بے حیائی کو ایسے عام کر دیا کہ گویا کہ آج یہ چیزیں کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور اپنی گھر والی کو دکھاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میری آپ لوگوں کی بھابھی کو دیکھ لے، وہ کیسی ہے، اس طرح کی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، گویا کہ ہماری اولاد پر اس کا بہت اثر ہے۔ تو خدا را میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک اس معاشرے کے ایک فرد، میرا حق بنتا تھا کہ آپ کے سامنے اس طرح کی گفتگو رکھوں۔ باقی آپ، اللہ نے انسان کو دو اختیار دیے ہیں، اگر وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کا راستہ پھر غلط ہے، اگر اچائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کا راستہ سیدھا ہے۔ تو انسان کی باقی اپنا اختیار ہے۔ تو اس قسم کی لوگوں کو اپنی معاشرے میں، اپنی اولاد کو اس قسم کے لوگوں سے بچائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا بالکل چھوڑ دے، سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرے، ضروری نہیں کہ آپ اس سوشل میڈیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرے۔ تو اب ان لوگوں نے ایک اور نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی چند درندوں کو، اپنی چند کارکنوں کو بٹھائے، اپنی چند یوٹیوبروں کو، چھوٹے موٹے یوٹیوبر یا جن کے ویوز اچھے خاصے آتے ہیں، ان کو انہوں نے کیا کی کہ ان کو پیسے اور تحائف پیش کی کہ آپ ہمارے خلاف بولے، ہمارے خلاف جب بولیں گے تو لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کی لوگ ہیں، پھر ہماری ویوز مزید بڑھیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں، افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ کیا پھیلانے کی چکر میں ہے، ہمارے معاشرے کو آج کس قدر ہمارے نوجوانوں کو کھوکھلا کر دیا، اندر سے اخلاقیات سے وہ فارغ ہے اور دین اسلام سے وہ دوری کی طرف جا رہا ہے۔ تو آج کی گفتگو اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔